حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ناظرین محترم، 1442 ہجری کے محرم کی یہ 8ویں تاریخ ہے۔ ایک سال جس کا انتظار ہوتا ہے وہ محرم بہت جلدی ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ انسانیت کی آخری اور پہلی شہادت ہے۔ اس کے علاوہ نہ ایسی کوئی جنگ ہوئی ہے نہ قیامت تک کوئی جنگ ہوگی۔ لیکن امام حسین نے اگر یہ جنگ نہ جیتی ہوتی، مارکے جنگ نہ سر کیا ہوتا، تو آج دنیا کسی دوسرے نہج پر ہوتی، اصول پر ہوتی، دنیا کا مزاج کچھ اور ہوتا۔ یہ جو آواز اذان بلند ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی، یہ مسجدوں کی تصویریں نہ ہوتی۔ امام حسین کی قربانی نے قرآن کو زندہ کیا، امام حسین کی قربانی نے اذانوں کو زندہ کیا، امام حسین کی قربانی نے توحید کی حفاظت کی۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں اپنے محترم ناظرین کے سامنے کہ اگر امام حسین کی یہ قربانی نہ ہوتی تو قرآن کی صداقت بھی خطرے میں پڑ جاتی اور رسول اللہ کی رسالت بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ پیغمبر نے یہی تو کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں قرآن اور اطرت 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہے لن تضلوا بعدی، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ تمہارا سفر ختم ہوگا حوض کوثر پر، وہاں پر ہی پہنچو گے تو یہ سفر تمہارے کامیاب سفر میں شمار ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کے انکار نے رسول اللہ کی اس حدیث کو کہ انی تارک فیکم الثقلین، اس حدیث کی صداقت اور خود پیغمبر کی صداقت کو زندہ رکھا۔ یزید کی بیعت کے معنی ہی یہ تھے، یزید کی بیعت کا مفہوم ہی یہ تھا کہ یزید کی بیعت کرنے کے معنی یہ تھے کہ پھر امام حسین علیہ السلام فاسق سے مل گئے، اور جو فاسق سے ملے گا وہ کبھی پروردگار عالم کی بارگاہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فاسق کبھی بھی خدا سے نہیں ملاتا ہے، بلکہ خدا سے وہ ملاتا ہے جو فاسق نہ ہو، جو موحد ہے وہ ملائے گا، فاسق نہیں ملاتا۔ دوسری بات، اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو پھر قرآن کی سچائی اور صداقت بھی ثابت نہ ہوتی۔ امام حسین کی شہادت نے
قرآن کی صداقت کو بھی زندہ رکھا۔ وہ کیسے؟ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید کا کہ ہم نے آپ اہل بیت کو طیب و طاہر رکھنے کا ارادہ کیا ہے، انما یرید اللہ۔ جب یہ ارادہ کر لیا ہے طیب و طاہر رکھنے کا، تو اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر ارادہ الہی طیب و طاہر نہ رہ جاتا، اور فاسق کی اطاعت کر کے بیعت کر کے ارادہ الہی اور اعلان الہی بے حقیقت ہو جاتا۔ انکار کر کے امام حسین نے شہادت سید الشہداء نے اعلان تطہیر کو بھی زندگی بخشی اور حدیث ثقلین کی بھی حمایت کی، حفاظت کی۔ یہ ایک رخ۔ عزیزان گرامی، اب میں ایک دوسرے رخ کی طرف اشارہ کر دوں جو عموماً ان دنوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ابراہیم کا ذکر دہرائیے، نوح کے ذکر کو دہرائیے۔ اس آیت کے اندر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے میرے حبیب آپ نوح کے تذکرے کو زندہ رکھیے، دہرائیے، لوگوں کو بتائیے کہ نوح کے خدمات کیا تھے، نوح کی قربانی کے مقصد کیا تھا، نوح کے سفینے کی تاریخ کو، یعنی ذکر نوح کو آپ اپنی امت کو، کہاں نوح کا زمانہ، کہاں امت پیغمبر، لیکن 4000 سے زائد فاصلے کے باوجود اللہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نوح کا ذکر آپ ان لوگوں سے کیجئے کہ یہ نوح کا ذکر کریں، سنیں نوح کے ذکر کو۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر نوح دہرایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ راہ اسلام میں اور راہ توحید میں زحمتیں کتنی اٹھانی پڑتی ہیں۔ جناب نوح پر اس قدر پتھر مارے جاتے تھے کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ شام کو جبرائیل آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، ہٹا کر کے ان کے زخموں کو مندمل کرتے تھے، زخم کو اعجاز سے اللہ ختم کر دیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نوح زخموں سے چور ہیں، اور ان کی امت نالائق جو ان کے اوپر پتھر مار رہی ہے۔ 900 سال 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی، مگر اس تبلیغ کا کوئی اثر نہ پڑا۔ قرآن کہتا ہے نوح کے تذکرے کو آپ ان کو سنائیے۔ اگر نوح کا تذکرہ سنانے کے لائق ہے، نوح کا ذکر سنانے کے لائق ہے، تو پروردگار عالم نے جب نوح کے ذکر کو زندگی دی ہے، تو جس نے اسلام کو زندگی دی، جس نے نبوت کی حفاظت کی، جس نے قرآن کی حفاظت کی، اس کا ذکر بھی دہرایا جائے گا۔ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ مجلسیں بالکل مطابق قرآن مجید ہیں۔ اللہ نے کہا نوح کا ذکر کرو، تو جو فخر نوح ہے، جو فخر موسیٰ ہے، جو فخر ابراہیم ہے، کا اس کا ذکر تو بدرجہ اولا ہونا ہے، اور اس ذکر کو بچایا ہے اسی ارشاد نے حسین منی وانا من الحسین، یا حسین منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جس طرح نوح کا ذکر دہرایا جائے گا، پیغمبر کا ذکر بھی ہوگا، اور پیغمبر کا جب ذکر ہوگا تو پیغمبر نے جس کے ذکر کو بار بار کیا ہے، ہم تعصیِ پیغمبر میں، ہم پیغمبر کی سیرت کو زندہ رکھتے ہوئے، پیغمبر نے منبر پہ اٹھایا، کہا ہذا حسین فعرفوہ، ایک مرتبہ نہیں کہا ہذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ فرمایا الحسن والحسین امامان قاما وقعدا، یہ دونوں امام ہیں، اگر یہ صلح کر لیں تو بھی امام ہیں، جنگ کریں تو بھی امام ہیں،
نہ صلح کے اوپر اعتراض ہو سکتا، نہ جنگ کے اوپر اعتراض ہو سکتا۔ ھذا حسین، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ تو پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں پہچانو، قرآن کہہ رہا ہے نوح کے ذکر کو دہراؤ، اور جب نوح کا ذکر دہرانے کے لائق ہے تو فرزند نبی جو فخر نوح ہے اس کا ذکر بھی یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ قرآن کے حکم پر عمل ہو سکے۔ اب ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر دوں کہ ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہم پر بہت اعتراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ سلام کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ بالکل مطابق عمل پیغمبر ہے سلام کرنا شہیدوں کو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی میدان احد میں، آج بھی ان کی قبر ہے، اور جناب حمزہ جب شہید ہوئے تو پیغمبر ان کی شہادت کے اوپر بے حد غمزدہ ہوئے۔ جب ان کی شہادت پر حد درجہ غمزدہ ہوئے تو پیغمبر کو مسرور کرنے کے لیے ایک دن جناب جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد جناب جبرائیل نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو پیغام سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے، اللہ آپ کو سلام کرتا ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا، منک السلام ولک السلام و علیہ السلام، سلامتی تو ادھر سے ہم تک آ رہی ہے، وہ بھی مستحق سلام ہے، اللہ بھی سلام ہے۔ جبرائیل بیٹھ گئے، پیغمبر سوگوار ہیں، سوگوار پیغمبر کی خدمت میں جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ ذہن پیغمبر کو ایک عظیم نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ یہ نہیں کہ پیغمبر جانتے نہیں ہیں، پیغمبر کو سب معلوم ہے کہ جبرائیل کیوں آئے ہیں، یہ سب بات کی پیداوار ہیں، پیغمبر اول مخلوق ہیں، یہ سب خادمان حکم الہی ہیں، یہ خادمان ارشاد الہی ہیں، جبرائیل پیغامبر ہیں۔ پیغمبر کو سب معلوم ہے کہ جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن گفتگو بڑھے کیسے؟ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کا حکم آپ تک پہنچوایا، روزے کا حکم میں نے آپ کی امت تک پہنچایا، حج کا حکم آپ کی امت کو دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، سارے حکم ہم نے آپ تک پہنچا دیے۔ لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر فرمت سے جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنے بھی پیغام آپ تک آئے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ جتنے بھی احکام ہیں، سارے کے سارے احکام کی ایک کنڈیشن ہے۔ نماز کے آداب میں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں رو بقبلہ ہونا ہے، ہاتھوں کا تکبیر کے لیے بلند کرنا ہے۔ یہ سارے شرائط ہیں جو عموماً ہماری نمازوں میں، جماعتوں میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ نمازی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو نماز بیٹھ کے پڑھے گا، کنڈیشن بدل گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ روزہ واجب ضرور ہے، لیکن وہ مسافر ہے یا بیمار ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو نماز میں قیام بہترین کیفیت کا نام تھا، اس سے محروم ہو گیا، روزہ بہترین عمل تھا، اس سے محروم ہو گیا، بیمار و مسافر۔ اس کے بعد کا حج کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر استطاعت نہیں ہوئی تو سعادت حج بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی اب آئیے، اگر نہیں ہے نصاب تک مال تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، اگر نہیں ہے بچت تو خمس بھی نہیں دے سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا جتنے بھی عقیدے ہمارے ہیں، ان عقیدوں میں اگر ہوا تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک پہلو وہ ہے کہ یہاں پر آدمی اس سعادت سے محروم ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے،
قیام کی کیفیت میں نماز نہیں پڑھی تو صفت قیام سے محروم ہو گیا، چاہے بیماری ہو یا مسافرت ہو، ان دونوں وجہوں سے اس نے اپنے روزے کو ترک کر دیا، سعادت صوم اور خدا کا مہمان نہ بن سکا۔ حج و زکوٰۃ و جہاد یہ بھی ہے، اگر امام معصوم نہیں ہے تو اب جہاد، جیسے ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہاد ہمارے یہاں اس وقت نہیں ہے، غیبت کبریٰ میں جہاد ہم شیعوں کے یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موچی سے دل کا آپریشن نہیں کرایا جاتا، جو جوتے سیتا ہے اس سے دل کا آپریشن نہیں، اس سے جوتے بنوائے جا سکتے ہیں، دل کا آپریشن موچی نہیں کرتا۔ اس وقت جتنے بھی ہیں وہ غیر معصوم ہیں، غیر معصوم مصلحت خدا کا ادراک نہیں کر سکتا، لہذا حکم جہاد نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہم کو حکم جہاد دیا نہیں ہے تو ہم جہاد کیسے کریں؟ ہم جہاد نہیں کر سکتے، اللہ نے ہم کو جہاد کا حکم نہیں دیا ہے۔ جہاد کے لیے معصوم ہونا چاہیے، جو ہم سے بھی رابطہ رکھتا ہو، سامنے والے کے دل سے بھی باخبر ہو۔ جو بھی ہیں سب کے قتل عام کرنے والے مجاہد نہیں کہے جاتے، دہشت گرد کہے جاتے ہیں۔ تو حکم جہاد ہمارے یہاں نہیں ہے، تو سعادت جہاد سے ہم محروم بظاہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن پیغمبر نے ایک راستہ ہمارے لیے فراہم کر دیا، کہا تم کو شرف شہادت چاہیے تو ہم تم کو شرف دے کے جاتے ہیں۔ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ فضیلت دے دیتا ہے، وہ ثواب دے دیتا ہے، درہا لے کے وہ اس مرحلے میں نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص مکان میں دب کے مر جائے تو اسے غسل دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو شہادت کا ثواب دے دیں گے، تو اللہ ثواب دے دے گا۔ فرما دیا کہ اگر تم سے اس وقت میں نے جہاد کو ختم کر دیا ہے تو یہ یاد رکھنا تم کو ثواب جہاد دیں گے۔ ثواب جہاد کیسے دیں گے؟ کہا جہاد کا طریقہ یہ ہے، تم ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھ لو، انہی کے ساتھ تم کو جہاد کرنا تھا نا، اگر یہ ہوتے تو تم ان کے ساتھ جاتے، نہیں ہیں لہذا تم ان کی محبت کو دل میں بسا لو، جہاد کا ثواب دے دیں گے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو بھی محبت لے کے مر جائے گا ہم اس کو ثواب شہادت دیں گے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو اسی کپڑے میں دفن کرتے ہیں، لیکن محبت رکھنے والے اگر مر رہے ہیں اپنے گھروں میں تو ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا چونکہ تمہارے دل میں یہ شوق جہاد ہوتا، اگر وہ ہوتے تو وہ نہیں ہیں، ہم تم کو ثواب دے دیں گے۔ وہ تو کوئی حکومت کا آدمی تو ہے نہیں کہ وہاں سے مل رہا ہے زیادہ وہاں کاٹ کے دے رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہے، اس نے کہا ہم تم کو دے دیں گے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ کنڈیشن الگ الگ ہے، کبھی وہ کیفیت پوری مل جاتی ہے اور کبھی وہ کیفیت پوری نہیں ملتی ہے۔ اب میں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور غمزدہ ہیں، جبریل نے یہ گفتگو کی، گفتگو کے بعد کہا اللہ کہتا ہے مگر ایک چیز ایسی میں آپ کی امت کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بیمار ہے تو بھی وہ انجام دے سکتا ہے، مسافر ہے وہ بھی دے سکتا ہے، نادار ہے وہ بھی کر سکتا ہے، فقیر ہے وہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں ہے تو بھی کر سکتا ہے، باہر ہے تو بھی کر سکتا ہے۔ کہا جبرائیل وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہر صورت میں اس کو انجام دے سکتا ہے؟ فرمایا وہ علی کی محبت ہے۔ علی کی محبت کے لیے شرط نہیں ہے کہ امیر ہو تو دل میں محبت ہو، کا مسافر ہو تو وہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں امیر ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، غریب ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، اگر سفر میں ہے تو بھی کر سکتا ہے، بیمار ہے تو بھی کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ایک کیفیت رکھی ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ
اس نعمت سے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے محرومی ہو جاتی ہے، مگر ولائے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہے جس سے انسان کسی وقت میں بھی محروم نہیں ہو سکتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ خاموش ہے تو بھی دل میں محبت اہل بیت ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ ہمارا کام کوئی بدعت کا کام نہیں ہے۔ کیسے اجازت دی ہے؟ پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر شب جمعہ جاتے تھے اور جناب حمزہ اور شہدائے احد کی قبر کے اوپر جا کے کہتے السلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تمہارے اوپر، تم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو کہا سلام ہو تم پر، تم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو جو لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صابر ہوتے ہیں وہ لائق سلام ہے۔ سیرت پیغمبر بھی یہی ہے کہ جن لوگوں میں قوت صبر ہوگی بے قرار نہیں ہوں گے۔ صبر کا مظاہرہ کرنے والا، جو بھی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ لائق سلام ہے، اور جس کی زندگی میں صبر نہیں پایا جاتا وہ لائق سلام بھی نہیں ہے۔ اب میں دوسرے رخ سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو ملائکہ کی صفیں آتی رہیں گی اور جنتیوں کے پاس جائیں گی اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تمہارے اوپر کہ تم لوگوں نے دنیا میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو جو صبر کرتا ہے وہ لائق سلام ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی ہم نے جن لوگوں کو سلام کیا، تو امیر المومنین کو سلام کیا تو اسی لیے سلام کیا کہ انہوں نے شب ہجرت صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ کربلا میں امام حسین کو اسی لیے سلام کرتے ہیں، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ ائمہ طاہرین پر اسی لیے سلام کرتے ہیں، انہوں نے زہر کا جام پیا، دشمنوں کے قید و بند کو برداشت کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، نہ تو کہیں بے تحاشا روئے نہ بے تکان فرار کیا، ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جو صابر ہوتا ہے وہ لائق سلام ہوتا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اور پیغمبر کی سیرت ہو گئی السلام علیکم بما صبرتم۔ تو معلوم ہوا جو صاحبان صبر ہوتے ہیں ان کے اوپر سلام کیا جاتا ہے۔ اب امام حسین سے زیادہ اس سلسلے میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی میں بے قراری ہو، کسی میں صبر نہ پایا جاتا ہو۔ سب پورے سلسلے میں ہم نے صبر کو دیکھا۔ جو ان کے مورث اعلیٰ تھے، جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں امام حسین، پیغمبر جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور جب نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہیں تو اب ہم کو ملا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ بیٹا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم تم کو میدان میں ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا آپ اپنے کام اور اپنے خواب پر عمل کر لیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ مورث اعلیٰ جو تھا وہ بھی صابر تھا، اور جو اس کی نسل میں آئے ہادیان برحق وہ سب کے سب صابر تھے۔ لہذا پروردگار عالم نے جتنے بھی تھے سب کو سلام کے لائق سمجھا۔ جب سلام کے لائق سمجھا ہے تو امام حسین علیہ السلام بھی لائق سلام ہیں، اور آج جو ہمارا عمل ہے وہ عمل ہمارا بالکل مطابق قرآن مجید ہے۔ عزیزان گرامی، گفتگو ادھوری ہے، میں انشاءاللہ اس گفتگو کو مکمل کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ مطابق قرآن ہیں۔ ہم نے امام حسین کو سلام کیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ایسا صبر کہ تاریخ میں کوئی اس صبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جتنے بھی صابر ہوتے ہیں وہی جنتی ہیں،
اگر کوئی صابر نہیں تو جنتی بھی نہیں ہے. جنتی ہونے کے لیے صابر ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے سلام علیکم بما صبرتم. بے قرار ہو جانا، بلبلانا، رونا، میدان کارزار کا چھوڑ دینا، یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہے کہ قوت صبر نہیں ہے. اور صبر کس کو ملتا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرتا کون ہے؟ دیکھیے، آپ کسی کے بچے کو ذرا سا بلیڈ لگا دیجئے، نہ باپ برداشت کر سکتا ہے نہ بیٹا. نہ باپ نہ ماں کوئی نہیں برداشت کرے گا. بیٹا بھی رونا شروع کرے گا، باپ بھی بیزار ہو جائے گا، سامنے والے سے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تم نے ہمارے بیٹے کے اوپر بلیڈ کا زخم کر دیا. لیکن یہی ماں باپ جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس بچے کی بیماری کا علاج صرف آپریشن میں ہے، آپریشن میں تو اچھا خاصا کاٹا جائے گا، خون چڑھایا جائے گا، بچہ بے ہوش کیا جائے گا، سب کچھ ماں باپ کیوں برداشت کر لے رہے ہیں؟ ارے بھائی ذرا سا زخم ہوا تھا تو محلے میں آپ نے پورا ہنگامہ کر دیا. تھوڑی سی انگلی کٹی تھی ایک دوسرے بچے کے ذریعے تو آپ نے پورے محلے کو سر پر اٹھا لیا. یہ پورا آپ کے بچے کا ایک آپریشن بڑا کرے گا، لیکن آپ بالکل خاموش ہیں، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپریشن ہو رہا ہے، آپ بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے سکون کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ سکون آیا کیوں؟ چونکہ انجام سمجھ رہے تھے اس آپریشن کے بعد صحت مل جائے گی، اس آپریشن کے بعد بچے کی عمر بڑھ جائے گی. آپریشن نہ ہوتا تو مر جاتا. آپریشن کے بعد بچہ صحت مند ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ہمارے درمیان پلٹ کے آئے گا. تو جو انجام سے باخبر ہوتا ہے اس میں بے قراری نہیں ہوتی، وہ سکون اختیار کرتا، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جو انجام سے باخبر نہیں ہوتا وہ بے قرار رہے گا، وہ روئے گا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں تاریخ میں بے قراری مل رہی ہے وہاں کے اوپر یہ بات بھی طے ہے کہ صبر نہیں ہے. جب صبر نہیں ہے تو جنت میں جانا بھی نصیب نہیں ہوگا. سلام علیکم بما صبرتم ملائکہ کہیں گے. تاریخ کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، لا تحزن کہہ رہا ہے، ہمیں تو ملتا ہے قرار. ایسا ہے سوئے ہیں شب ہجرت، ایسا سوئے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند نہیں آئی، ایسی نیند آئی ہی نہیں، کبھی ایسی نیند نہیں آئی. کیوں سوئے؟ اس لیے کہ جگتے تھے تو بھی اطاعت کرتے تھے، اور سو رہے ہیں تو حفاظت نبی کر رہے ہیں. لہذا سونا بھی عبادت تھا اور جگتے رہے تو بھی عبادت کرتے رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں بے قراریاں ہوں گی ان کی اقتداء بھی نہیں کی جا سکتی، اتباع ان کی ہوگی جہاں صبر ہوگا، شکر ہوگا، اطمینان ہوگا ان کی. اور میں نے کربلا میں یہی دیکھا، کربلا میں نے یہی دیکھا کہ کربلا کے میدان میں صبح عاشور روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام کا چہرہ مضطرب تھا، چہرہ مضطرب تھا. لیکن عزیزان گرامی، جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، انصار کی شہادت ہو رہی تھی، شہادت انصار بڑھتی جا رہی ہے، تعداد شہداء میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے تعداد شہداء میں اضافہ ہو رہا تھا اسی طرح سے حسین کے چہرے کے اوپر سکون و اطمینان کی لہر دوڑ رہی تھی. امام سکون و اطمینان محسوس کر رہے تھے. کیوں امام کے چہرے پر سکون و اطمینان تھا؟ اس لیے سکون و اطمینان تھا کہ امام حسین اس بات پر مطمئن تھے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہدیہ لایا ہوں یکے بعد دیگرے اس ہدیے کو بارگاہ امام میں پیش کر رہا ہوں. اس لیے امام حسین علیہ السلام خوش تھے. عزیزان گرامی،
کل کی تقریر میں بھی میں نے کہا تھا کچھ وہ ہیں جو 8ویں محرم کو حضرت عباس کا ذکر مصائب سنتے ہیں، کچھ وہ ہیں بعض جگہوں پر حضرت علی اکبر کا ذکر مصائب۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس ابن علی میدان کربلا کے لیے وہ سورما تھے، وہ شجاع تھے، وہ بہادر تھے کہ جن کی شجاعت اتنی مشہور تھی، جن کی شجاعت اس قدر مشہور تھی کہ جناب زینب نے شہادت کے بعد یہ کہا، اے بھیا عباس، جب تک تم زندہ رہے دشمن تمہارے خوف اور تمہارے روب سے جگ رہا تھا، اے بھیا اب تم جا رہے ہو، تم شہادت کی طرف بڑھ رہے ہو، اب دشمن بے خوف ہو کر سوئے گا اور اہل بیت اب بے کس و بے سہارا تصور کر کے جگتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، جس وقت جناب عباس نے کہا ہے امام حسین سے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، امام نے فرمایا کہ اے بھیا عباس، آپ تو لشکر کے علمدار ہیں، آپ چلے جائیں گے تو اب لشکر کا کیا ہوگا؟ برجستہ جواب دیا، آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ وہ لشکر اب کہاں رہ گیا؟ کہیں زہیر سو رہے ہیں، کہیں بریر سو رہے ہیں، کہیں حبیب سو رہے ہیں، سب نے تو گلے کٹا دیے، نہ لشکر ہے، نہ اب علمدار میں طاقت ہے کہ علمدار رک سکے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے اپنی حیات کا نذرانہ پیش کر دوں۔ امام راضی نہ ہوئے، امام راضی نہ ہوئے، اور امام نے کہا، اے بھیا عباس، ہاں یہ کر سکتے ہو کہ تم جاؤ اور مشکیزہ لے کے چلے جاؤ، پانی لے کے آؤ، بچے پیاس سے التش کر رہے ہیں۔ امام نے جناب عباس کو خیمے میں بھیجا، خبر ہوئی علمدار آئے ہیں اور مشکیزہ مانگ رہے ہیں۔ ننھی سی بچی مشکیزہ لے کے آئی اور بڑی ڈھارس سے سارے بچوں کو جمع کیا، کہا میرا چچا پانی لینے گیا ہے، اے بچوں آؤ، میرا چچا پانی لے کے آتا ہے۔ خیمے کے باہر بچوں کو اکٹھا کر کے سکینہ علم کو دیکھتی جا رہی تھی کہ اب علمدار فرات کے قریب پہنچا، تھوڑی دیر گزری تھی، علم ٹھنڈا ہوا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسین پہنچے علم پھر بلند ہوا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا، اے بچوں آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، علم خیمے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ سکینہ کی امید بھی بڑھ رہی ہے، امید بھی بڑھ رہی ہے، بچوں کی آس بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب علم خیمے کے قریب آیا تو سکینہ نے جو یہ دیکھا کہ علم تو آ گیا مگر علمدار نہیں آیا، علم کو حسین لے کے آئے ہیں۔ ارے باپ سے لپٹ کے کہا، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے جواب شاید نہ دیا ہو، سر جھکا کے آقا نے کہا ہو، اے میری بیٹی سکینہ، ارے دونوں شان قلم ہو گئے، علم ٹھنڈا ہو گیا، اے بیٹی تیرا چچا آج کربلا میں فرات کے کنارے آخری ہچکیاں لے کے ہمیشہ کے لیے سو رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، یا اللہ ظہور امام میں تعجیل فرما، کرونا کی وبا سے مومنین کو محفوظ فرما، عزا میں رونق عنایت فرما، مسجد و عزا خانوں کو آباد فرما، مجلسوں و جلوسوں کو آزادی نصیب فرما، پالنے والے بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما، انک علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔